عباسی بھی ہے، شہروں میں ہے، اور یہ بات فاروق اعظم کی تاریخ میں بھی ہے حکومت کی. ایک ایلچی آیا حکومت روم کی طرف سے پیغام لے کر آیا. اس کے ذہن میں کیا تھا؟ ہمارے بادشاہ تو بڑے محلات میں رہتے ہیں، بڑی محلات میں اسی کے بنگلے میں رہتے ہیں، سارے امیر القومین ہیں، ان کا بڑا روب داب ہے.
مسلمان ہوئے تو باپ بیٹے آپس میں کچہری کر رہے تھے. ابا آپ جنگ لڑ رہے تھے, آپ میرے سامنے آ گئے. بیٹا کہہ رہا ہے آپ میرے سامنے آ گئے, میں نے دیکھا اب آ گیا, آپ نے چھوڑ دیا. تلوار نیچے کر دی. صدیق کا فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں تجھے دیکھ دیتا, میں نہیں دیکھتا تو میرا بیٹا ہے, میں رسول اللہ کے فرمان کو اللہ تجھے قتل کرتا نہیں چھوڑتا. معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی عظمت, رسول اللہ کا مقام, رسول اللہ کی شان, حضور کی اتباع ماں باپ سے بڑھ کر ہے. لہذا وہ مسلمان بھی تب ہے کہ حضور کو ماں باپ سے بڑھ کر تب ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تم مجھے اپنی ماں باپ, اپنی اولاد, دنیا کو مافیا سے زیادہ محبوب نہیں سمجھتے ہو, تم مومن نہیں بنو گے. تو میرے دوستو, اللہ کریم نے یہی فرمایا ہے اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو, اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو, تو میرے رسول کی اتباع کرو, ان کے غلام بن جاؤ, ان کی ہر بات مان
نقصان کا خطرہ ہو، تجارت تخشون کسادها ومساکن، اور جو پسندیدہ گھر، کتنے خوبصورت بنگلے بنائے، کروڑ کا پلان ہے تو 2 کروڑ کا گھر ہے، اور پھر جتنا بہتر ہو سکے بہتر بناؤ، مگر کیا اب سارے ڈیزائنر ختم ہو گئے، ڈیزائن نہیں بن سکتا، ورنہ اگر ڈیزائن بنتا تو اور بھی بنا دیتے۔ وہ مساکن تردونہا، اور پسندیدہ گھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول میں تمہیں پیارے ہیں۔ اتنے اللہ نے گنوائے سارے، کوئی چیز نہیں چھوڑی دنیا کی، سب اللہ نے گنوا دی، گھر بھی۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راہ میں جہاد لڑنے سے ساری چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے فیصلے کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ یعنی یہ فاسق ہو جائے، فاجر ہو گئے، جو اللہ رسول سے اپنے مان کو، اپنے مکان کو، اپنے بھائیوں کو، برادری پوری کو، پورے خاندان کو زیادہ محبوب سمجھتا ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، یہ سب پیچھے رکھو، اللہ کے رسول کو مقدم رکھو۔ آپ صحابہ کی ہسٹری کو پڑھو نا، صحابہ کی تاریخ کو پڑھیں، جیسے آپ نے ہمارے فاروق کی سنی، سفینہ کی سنی، ایسے دیگر کئی صحابہ تھے، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، ماں باپ کو چھوڑ دیتے تھے، اور اپنے اپنوں کو، رشتے داروں کو چھوڑ دیتے تھے، مگر مصطفیٰ کے اسلام کو مقدم رکھتے تھے۔ تو دوستو، اسی لیے اللہ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے ان کا غلام بن جاتا ہے، جب قیامت کے دن ہوگا تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 جماعتیں اللہ نے گنوائی، یہ نبیوں کا مقام ہے، شہیدوں کا مقام ہے، شہداء کا مقام ہے، صحابہ کا مقام ہے، صالحین لوگوں کا مقام ہے۔ جب آپ ان کے نقش قدم پر چلو گے، مرو گے، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رسول کی سایہ ہو جائے، اللہ رسول کی وہ نجات ہو جائے ہماری، اللہ رسول ہماری شفاعت فرمائے، تو پھر ان 4 جماعتوں کے ساتھ رہو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں۔ دوستو، مرنے کے بعد بھی لوگ کام آتے ہیں۔ عبدالعزیز بہت دہلوی دیوبندی کے بابا ہیں، اپنے حوالے بہت ہیں، مگر ان کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں، ان کی گھر کی گواہی دے رہا ہوں میں، ضامن اس بات کا حوالہ غلط ہو جائے، جو سزا چور کی وہ میری تفسیر عزیز کو پڑھے، اس میں لکھا ہے کہ ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، اپنے مردوں کو صالحین کے درمیان میں دفن کرو، اس لیے ان المیت یتعدی من جار السوء کما یتعدی الحی، جیسے برے پڑوسی سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تم تو کہتے مر گیا ختم، یہ تو اللہ والا ہے جس کے برابر ہے، تم نے دفن کیا اس کو، ان کے صدقے سے ان کا بھی بھلا ہو رہا ہے۔ اگر وہ برا ہوگا، وہ وہاں جوتے کھا رہا ہوگا، مار رہا ہوگا، گوشت کھا رہے ہوگے، سزا لگ رہی ہوگی، تو تم تو عذاب میں آ گئے۔ بلکہ حدیث مدارک شریف حدیث ہے، تفسیر پڑھو،
فطرت پر چلے گا وہ بھی جنتی ہو جائے گا، کیونکہ ان کا نقش قدم رسول اللہ کا نقش قدم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو حضور کے غلاموں کے